آج عمران خان صاحب کا القادر کیس اس میں پیش رفت ہوئی اور توقع ہے کہ فیصلہ جلد آئے گا، لیکن آج ایک بڑی عجیب چیز ہم نے دیکھی، ہمارے وکلاء نے بھی اس کو نوٹس کیا کہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی پروسیکیوشن کا استغاثہ کا کیس ختم ہو چکا ہے، بدل چکا ہے۔ اب وہ اس پہ بات ہی نہیں کر رہے کہ یہ جو آپ نے القادر یونیورسٹی بنائی، جو ٹرسٹ بنایا، وہ صحیح تھا یا نہیں۔ اب اس پہ زیادہ بات ہو رہی ہے کہ ایک وزیر اعظم پاکستان نے اپنی حیثیت، اپنی طاقت غلط استعمال کی۔ اچھا، کیا غلط استعمال کیا؟ یہ غلط استعمال کی کہ پاکستان کے غریب عوام کے بچوں کے لیے ایک ایسی یونیورسٹی بنائی جہاں ان کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے پاکستان پہ اربوں روپے کا ڈاکہ لگایا ہے، پاکستان کا خزانہ آج جو خالی ہے اور ہم قرضوں، اربوں کھربوں کے قرضے تلے ڈوبے ہوئے ہیں، اس پہ تو کوئی سوال نہیں۔ جن کے پاکستان سے باہر اربوں روپے کی پراپرٹیاں ہیں، ان پہ تو کوئی سوال نہیں۔ جن کی اقتدار میں آ کے ملے 1 سے 2 اور 2 سے 10 اور 10 سے 20 ہوئیں، ان پہ تو کوئی سوال نہیں۔ لیکن سوال ہے تو اس ملنگ وزیر اعظم پہ کہ آپ نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے پاکستانی بچوں کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی۔ کون سی یونیورسٹی؟ جس میں مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ جائے گی نہیں، جا رہی ہے، بچے مفت پڑھ رہے ہیں۔ اور لفظ ٹرسٹ پڑھنے لکھنے سے ویسے ان کا کوئی کام نہیں ہے، کبھی پروفیسرز کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی یونیورسٹی بنانے پہ کیس بنا دیتے ہیں، قلم سے ان کی دشمنی پرانی ہے۔ لیکن کوئی ان کو یہ سمجھائے کہ اللہ کے بندو، جب لفظ ٹرسٹ آ گیا وہاں بینیفیشری کا تو کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا۔ اس ٹرسٹ سے جناب عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ جو کہ گھریلو خاتون ہیں، ان کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ اور اچھا، آج ایک اور مزیدار بات بھی آپ کو بتاؤں، اس ٹرسٹ کے جو ڈاکیومنٹس ہیں اس میں یہ بھی کلیئرلی، کیٹیگوریکلی، واضح طور پہ لکھا گیا ہے جناب عمران خان صاحب کی طرف سے ان کے وکلاء نے کہ جب یہ ٹرسٹ یونیورسٹی بن رہی تھی کہ خدا نخواستہ اگر یہ ٹرسٹ نہیں چل پاتا یا یونیورسٹی نہیں بن پاتی تو اس کے پیسے کدھر جائیں گے؟ کسی اور خیراتی یونیورسٹی میں چلے جائیں گے، کسی اور خیراتی ادارے میں چلے جائیں گے۔ عمران خان صاحب کو اس کا ایک دھیلا نہیں آنا۔ وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک دھیلے کی کرپشن کو ثابت کر کے دکھا دے، اور بھائی ایک دھیلے کی ہوئی ہو تو ثابت ہونا، یہاں تو اربوں کھربوں کی بات چل رہی ہے۔ اور آج عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا، جو دہشت گردی بڑھی ہے، کیٹیگوریکلی عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے دور حکومت میں دہشت گردی کم ہوئی، ہمارے دور حکومت میں اسلام آباد اور کابل کا تعلق 50 سال میں پہلی بار اچھا ہوا، اور ہم نے پوری امت مسلمہ کو ادھر اکٹھے کیا، اور ہم نے ماحول وہ بنایا جہاں ٹرائبل بیلٹ میں امن آ رہا تھا، جہاں پشتون بیلٹ میں امن آ رہا تھا، جہاں بلوچستان میں امن آ رہا تھا۔ اور یہ جو ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کی ری سیٹلمنٹ کی ہے، اس پہ بھی عمران خان صاحب نے آج کیٹیگوریکلی کلیئر بات کی ہے، اور میں نے خود بھی اس پہ میڈیا میں پہلے بھی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں تو فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ کوئی ری سیٹلمنٹ ہونی ہے۔ ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد حکومت ختم ہو گئی۔ سوال پوچھا جانا چاہیے اس وقت کے وزیر اعظم سے اور تمام ذمہ دار لوگوں سے کہ یہ فیصلہ پھر کس نے کیا؟ 16 مہینے کس کی حکومت رہی؟ آپ نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے واپس ری سیٹلمنٹ کرنی ان لوگوں کی؟ اور اگر کوئی ایسی پالیسی خدا نخواستہ تھی، ہماری تھی خدا نخواستہ، جو کہ نہیں تھی، جو کہ فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اگر تھی بھی تو آپ نے پھر اس کو ریورس کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اس کو چلنے کیوں دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا نہیں ہے، پوری دال ہی کالی ہے، آپ کی نیت میں فطور ہے، آپ اس ملک کو چلنے دینا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ایک طرف معیشت کا مسئلہ ہے، دوسری طرف دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اور ایک بندہ آپ نے چنا ہے، پہلے اس سے آپ نے پنجاب میں ظلم کروایا، ہم سے ذل شاہ شہید کی وہ چیخیں اور اس کی وہ مسخ شدہ لاش جو ہے وہ لوگوں سے نہیں بھولتی۔ اس کے گھر جب ذل شاہ کے گھر جب جنازہ آیا تھا، ایک ملنگ آدمی تھا، وہ اللہ والا تھا،
وہ ملنگ تھا، وہ جب اس کی لاش اس کے گھر گئی ہوگی اس کے ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی، وہ سارا کچھ موجودہ وزیر داخلہ کے دور میں ہوا جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنائے گئے، اور کیا کارکردگی تھی جس کی بنیاد پہ ان کو پھر آپ نے مرکز میں وزیر داخلہ بنایا۔ آج عمران خان صاحب نے اس پہ بات کی ہے کہ ایک وقت تھا دنیا ہمارے نام سے ایک عزت سے نام لیا جاتا تھا کرکٹ کے پروفیشن میں، کرکٹ میں ایک نام تھا پاکستان کا، پاکستان ایک ورلڈ چیمپئن ہوا کرتا تھا۔ آج بنگلہ دیش آ کے ہمیں رگڑ کے چلا جاتا ہے، آج سری لنکا ہمیں رگڑ کے چلا جاتا ہے، اور ہمارے روایتی حریف اور دشمن ملک، میں تو براہ راست کہتا ہوں دشمن، کوئی شرم کوئی اس میں نہیں ہے، اس نے کشمیر پہ پیر رکھا ہے، ہماری شہرت پہ پیر رکھا ہے، اور 5 آپ کو پاکستانی اور بات شاید پہلے نہیں کی، یہ کہہ دوں آپ کو، 5 اگست ہی کیوں چنا گیا عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے؟ 5 اگست یاد رکھیے، 5 اگست وہ دن ہے جب کشمیر کے تناظر میں عمران خان صاحب نے مضبوط فیصلہ کیا تھا ہندوستان کے خلاف، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، پاکستان میں ان کا کوئی سفیر اور ان سے کوئی ہماری تجارت نہیں ہوگی، مضبوط فیصلہ کیا، اس لیے 5 اگست کا دن چنا گیا۔ بہرحال بات کہیں اور چلی جائے گی۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو ری سیٹلمنٹ ہے، یہ جو ہم پہ الزام ہے، جا کے دیکھیں کہ تانے بانے کہاں پہ جو ہے وہ جڑتے ہیں۔ اور آخری بات، کیونکہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، بہت سے اور ہمارے دوست احباب بھی شاید بات کرنا چاہیں، علیمہ آپا بھی آئی ہوئی ہے، شاید وہ بھی بات کرنا چاہیں۔ عمران خان صاحب نے جوڈیشری پہ کلیئر بات کی ہے کہ اگر عدلیہ، کیونکہ تمام ادارے بیٹھ چکے ہیں، لوگوں کی توقع اب کسی ادارے سے رہ نہیں گئی، کوئی کسی ڈپٹی کمشنر کے آفس جا کے انصاف لینے نہیں جا سکتا، کوئی کسی ایس ایچ او کے پاس نہیں جا سکتا۔ وہ تو علیحدہ بات ہے کہ ان کا اتنا سیریس مسئلہ ہے بلوچستان میں ہمارا، اور ہمارا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کیا کہتے ہیں، ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ یار وہ ایس ایچ او مریخ پہ ہے، جدھر ہے آپ بتائیں، ہم لے آتے ہیں۔ اتنا سیریس مسئلہ جو فوج سے حل نہیں ہو رہا، جو رینجر سے حل نہیں ہو رہا، جو سیاسی جماعتوں سے حل نہیں ہو رہا، جو وہاں کی حکومتوں سے حل نہیں ہو رہا، اور آپ کی سنجیدگی کا عالم دیکھیے، آپ کہتے ہیں ایک ایس ایچ او کی مار ہے، یہ آپ کی سنجیدگی ہے؟ ایسے آپ ملک چلائیں گے؟ لیکن جوڈیشری پہ عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ ایک ادارہ رہ گیا جس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، اگر سپریم کورٹ پہ یہ کوئی حملہ کرتے ہیں، ماضی میں 97 میں کر چکے، یاد رکھیے گا، آج جو مسلم لیگ نون کو سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کا بڑا خیال آ رہا ہے، یہ وہی جماعت ہے جو 97 میں اسی سپریم کورٹ پہ بالکل لوگوں کو بھجوا کے، گاڑیاں بھرا کے، اور حکومت کے شہر پہ جا کے سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کر کے انہوں نے وہاں حملہ کیا تھا۔ تو آج اگر دوبارہ سپریم کورٹ پہ ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے، کسی آئینی ترمیم کی آڑ میں، کسی جوڈیشل پیکج کی آڑ میں، اگر سپریم کورٹ یا جوڈیشری پہ حملہ ہوتا ہے، عمران خان صاحب نے کہا ہے ہم پھر اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جائیں گے، ہم پہ پروٹیسٹ کال لیں گے، پورے ملک میں اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے پھر ہم اسٹریٹ موومنٹ میں جائیں گے۔ اور 8 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ اس پہ سب نے نکلنا ہے، سب نے آنا ہے، اور انشاءاللہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا جہاں انصاف کی بات ہوگی، جہاں مینڈیٹ کی واپسی کی بات ہوگی، جہاں عدلیہ کے ساتھ مضبوط کھڑے ہونے کی بات ہوگی، اور جہاں پاکستان میں حقیقی معنوں میں رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی کی بات ہوگی۔ اور میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، پاکستان کے مسائل کا حل اس میں نہیں ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو سائیڈ لائن کر کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں چنوا کے عمران خان صاحب، میں تو ہر دفعہ اڈیالہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب تو 2.5 سال سے حکومت سے باہر ہیں، 1.25 سال سے جیل میں ہیں، پھر مسئلے کیوں حل نہیں ہو رہے؟ اگر مسئلہ ہماری وجہ سے تھا، اگر مہنگائی ہماری وجہ سے تھی، اگر لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہماری وجہ سے تھے، تو اب آپ حکومت میں ہیں، اب مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہی؟ اب بجلی گیس کے بل کیوں زیادہ ہیں؟ اب روز لوگوں کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ آج عام لوگ تو چھوڑیں، کچے کے ڈھاکو جو ہیں ان سے آپ کی پولیس کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، پولیس والے بیچارے ان کی اپنے جانیں کچے کے ڈاکوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ تو آخری بات، خدا را اس ملک پر رحم کریں، اس ملک کو کچے اور پکے کے ڈاکوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور عوام بالکل ایک سرزمین بیعین پہ بیٹھے ہیں۔ عوام کو روزگار چاہیے، انصاف چاہیے، یہاں عدالت اور عدلیہ اور آئین کی حکمرانی چاہیے، لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں عمران خان اندر چاہیے، ہمیں عمران خان جیل میں چاہیے، ہمیں تحریک انصاف سے بلہ لینا ہے، ہمیں تحریک انصاف کو الیکشن میں نہیں چھوڑنا۔ اور بالکل آخری بات، یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ
साउथ पंजाब में हमारे एक एमएनए साहब फोर्थ हुए और उनके हल्के में अब इलेक्शन हो रहा है, और कल इलेक्शन के दौरान हमारे एमएनए गौस साहब और जमशेद दस्ती साहब, इलेक्शन के दौरान आपने जलसा नहीं करना तो क्या करना है? आपने क्या करना है? सब्जी बेचनी है? आपने अगर इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपने जलसा नहीं करना, एक कॉर्नर मीटिंग में घर की चारदीवारी में जमशेद दस्ती साहब और गौस साहब, हमारे दो सिटिंग एमएनए, अपना प्रोग्राम कर रहे हैं कॉर्नर मीटिंग, और पुलिस वाले आते हैं। आप मुझे बताइए ये कौन सा इलेक्शन है? क्या इसका नोटिस लाहौर हाई कोर्ट की मोहतरम चीफ जस्टिस साहिबा और सुप्रीम कोर्ट लेगी? इस तरह इलेक्शन होते हैं कि आप इलेक्शन कैंपेन ना होने दें, और हमारे एमएनएस पे आपने वहां पे पर्चे काट दिए। हम सब इसकी मजम्मत करते हैं, और आखिर में फिर वही बात, इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, इमरान खान के पास आना पड़ेगा, तब मुल्क के मसले हल होंगे। कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके बारे में बता देते हैं। आज अलकादिर का केस लगा हुआ था। आपको अलकादिर यूनिवर्सिटी का तो अब तक पता होगा कि एक फलाई इदारा है, और आज खुशखबरी ये है कि आज प्रोसिक्यूशन ने ये इसके ऊपर खुद कंफर्म कर दिया है और खुद इसके ऊपर इत्तेफाक कर दिया है कि एक फलाई इदारा है, और इसके अंदर से इमरान खान या बुशरा बीबी ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि इमरान खान ने, जब वो वज़ीर आज़म थे, उनका जुर्म ये है कि वज़ीर आज़म होते हुए उन्होंने एक नेकी का काम क्यों किया। ये आज प्रोसिक्यूशन ने इस चीज़ पे दावा किया है कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए उनका काम नहीं बनता था कि एक फलाई अदारा खोलें। ये आपको अलकादिर का बता दिया मैंने। दूसरा, जो इमरान खान अभी जुडिशल रिमांड पे हैं, नैब का जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो थी तोशाखाना 2 पे, और आम तौर पे जो हमारे लॉयर्स बताते हैं होता ही है कि जब आप रिमांड पे होते हैं तो बेल हियरिंग शुरू में ही हो जाती है। अब 4 हियरिंग्स हो गई हैं। ये जो जज साहब हैं, इनका पूरा नाम क्या है? जज साहब का पूरा नाम क्या है? जावेद नहीं, जावेद है, नासिर जावेद। जावेद नासिर या नासिर जावेद? ये जो नासिर जावेद जज साहब हैं, इनके सामने 4 दफ़ा बेल हियरिंग की बात हुई है, और ये सुनने को तैयार नहीं है। अब 6 तारीख पे डाल दिया है, क्योंकि अगर आज ये बेल सुन लें, इनको इमरान खान को और बुशरा बीबी को उसमें दरकार नहीं है, लेकिन इमरान खान को और बुशरा बीबी को उनको बेल देनी पड़ेगी। इमरान खान को अगर इमरान खान को ये बेल दे देते हैं तो आज इमरान खान रिहा हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इनको इजाज़त नहीं है कि ये बेल हियरिंग सुने और इमरान खान को रिहाई दे सकें। और इस वक्त ये जो जज हैं नासिर जावेद, इन्हीं के हाथ में है, और इन्हीं के ऊपर सख्ती है कि इमरान खान को बेल नहीं देनी है। और ये कौन करवा रहा है ये हम सबको पता है, क्योंकि इमरान खान को जेल से नहीं आने देना। ये इंतज़ार ये कर रहे हैं कि उसी फलाई इदारे के लिए जिसके भी मैंने बात की, अलकादिर यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर इमरान खान को अब कन्विक्शन किस चीज़ पे देंगे कि इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर होते हुए एक फलाई इदारा क्यों बनाया। अब इसके ऊपर जब ये नासिर जावेद कन्विक्शन देगा तो मैं ये सोच रही हूँ कि इनकी क्या मजबूरी होगी कि इनको इस चीज़ के ऊपर इमरान खान को कन्विक्शन देनी पड़ेगी, जब प्रोसिक्यूशन कह चुकी है कि ऐसी कोई, उनके पास ऐसी कोई शवाहिद नहीं है कि इमरान खान या बुशरा बीबी ने इस इदारे से कोई फ़ायदा उठाया हो। ये सिर्फ फलाई इदारा है जो बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहा है। और आगे रह गया, इमरान खान ने मीडिया को क्या कहा है, वहाँ सिर्फ 3-4 लोग थे मीडिया के, और आपको पता है कि 2, अब मैं नाम लूँगी तो शायद आप दिखा ना सकें, लेकिन एक आता है सम्मा का और एक आता है एक्सप्रेस का, वो एजेंसियों के बंदे हैं, और एक आता है ABN का। ये सिर्फ 3 लोग हैं जो उनको वहाँ बैठाया जाता है, और एक शायद आज कह रहे थे शायद एक और शख्स थे, या 1 या 2 और थे। अब ये नहीं पता कि जो इन्फॉर्मेशन इमरान खान उनके साथ मीडिया टॉक करते हैं उनको इजाज़त है बाहर आके उसकी डिटेल्स देने की। इमरान खान ने ये भी कहा है कि 8 सितंबर शुरुआत है,
शुरुआत है एक किस्म की मूवमेंट की, जिनको लोग इमरान खान कहते हैं कि अपने हक के लिए लोग खड़े हों। ये अब हमारा क्या कहते हैं इमरान खान के आखिरी ओवर है। इसके लिए हमने अपने हक के लिए खड़े होना है। हम इंशाल्लाह, हम अगर फैमिली कहेगी, ये खुदगर्जी से नहीं कह रहे, लेकिन हमारा दिल है कि आप लोग इसलिए निकले क्योंकि हमने इमरान खान को जेल से रिहा करवाना है। और इन्हीं के ऊपर है कि जब इमरान खान रिहा होंगे तो जो बाकी जो सारा जो सब पे जुल्म हो रहा है, हम ये भी चाहते हैं कि जो मिलिट्री जेल के अंदर हैं, जो केस एक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी भी अगर ये सुन लें कि ये जेल ट्रायल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो जेल जो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल है सिविलियंस का, ये कभी सुनने में नहीं आया, कभी हुआ नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा नहीं सुनेंगे। लेकिन अब हमारे ऊपर ये है कि हम 8 सितंबर को निकलकर अपना पहला एहतजाज रिकॉर्ड करें। जो इमरान खान ने पहली कॉल दी है, ये मैं आपको बता दूं, 8 सितंबर की हम पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आएंगे, हमारी फैमिली भी साथ शामिल होएगी, और हम सबको कहेंगे कि अब हमारा जो इस वक्त जो जुडिशरी के साथ हो रहा है, हमें इंसाफ का किसी को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए आने वाले वक्तों में अगर आज हम ना खड़े हुए। मेहरबानी। मैडम, मुज़ाकरात की बड़ी बात हो रही है, गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो क्या समझती है पीटीआई को मुज़ाकरात करने चाहिए गवर्नमेंट के साथ? देखिए, इमरान खान पहले भी कह चुके हैं कि जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं वो तो जिनके हाथ में हुकूमत है, तो इनके हाथ में तो हुकूमत नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही आप किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। खान साहब को सुना फौजी अदालतों में लेके जाने की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से खान साहब ने कोई बात की आपसे? देखिए, ये किस वजह से इमरान खान को फौजी अदालतों में लेके जाएंगे? ये अपने ऊपर दुनिया सारी देख रही है, ये वक्त गुजर गया है। मेरे ख्याल में अब वक्त ऐसा आ गया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी का इतना बुरा हाल हो गया। इमरान खान को अदालतों में, जो एक जेल में बंदा था, एक इमरान खान जेल में थे जब 9 में हुआ है, अब उनके ऊपर क्या उनके ऊपर जुर्म साबित करने की कोशिश करेंगे? तो ले आए फैज हमीद को, ले आए, ओपन ट्रायल कर लें। इमरान खान ने कहा उसकी ओपन ट्रायल करो और दिखा दो कि इमरान खान का उनसे क्या ताल्लुक था। वो जेल में बैठे हुए थे, वो इमरान खान के साथ क्या कर सकते थे? उन्होंने तो कह दिया कि खान साहब कौन होते हैं ये कहने वाले कि ओपन ट्रायल होना चाहिए फैज हमीद? क्यों ओपन ट्रायल क्यों नहीं होना चाहिए? वो मिलिट्री से रिटायर्ड हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान के वो पाकिस्तानी है जैसे हम सारे पाकिस्तानी हैं। अगर ओपन ट्रायल करें उनका, हम भी देखना चाहते हैं, सब हम देखना चाहते हैं कि हमारे भाई को और कौन से इनके ऊपर केस इन्होंने बनाने हैं। हम इसके लिए खड़े हैं, दिखाएं हम सबको कि क्या ओपन ट्रायल किस तरह करेंगे उनका। क्या फौजी मेरे हस्बैंड फौज में थे, मेरी बहन के हस्बैंड फौज में थे, क्या मतलब अगर रिटायर हो जाएं तो आज हमारे ऊपर सबके ऊपर केसेस बने हुए हैं, तो वो भी रिटायर्ड हैं, ओपन ट्रायल करें।